بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی اور خوشی کس کو ملتی ہے کہ جو زیادہ کام نمٹا لیتا ہے، جو زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، اور گویا کہ اسی کو ایفیشینٹ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بندے کی جو ایفیشینسی ہے، کام نمٹانے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت ہے، کوائٹ اے پروڈکٹیو پرسن۔ تو یہ گویا کہ پھر ان دیٹ کانٹیکسٹ پروڈکٹیو ہونا، ایفیشینٹ ہونا، مؤثر ہونا، کام کو نمٹا لینا، گویا کہ یہ پھر ڈٹرمن کرتا ہے، یہ تعین کرتا ہے کہ ایک انسان کتنا آگے تک جائے گا، کس لیول تک جائے گا، کیا کچھ حاصل کرے گا۔ تو اسی پروڈکٹیوٹی کے سلسلے میں، پروڈکٹیو ہونے کے سلسلے میں، مؤثر اور افیکٹو ہونے کے سلسلے میں ایک آج آرٹیکل ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اور یہ آرٹیکل اس کی جو مصنفہ ہیں وہ ہیں روزل املاس۔ ان کے ہم نے پہلے بھی بہت سارے آرٹیکل جو ہیں ان کو ہم نے اسٹڈی کے طور پہ لیا تھا۔ روزل املاس نے ان کا جو آرٹیکل ہے، آج کا جو آرٹیکل مصنفہ ہیں، ریسرچر ہیں، ان کا آج کا آرٹیکل ہے 10 simple habits that will make you more productive than ever۔ 10 habits, 10 simple habits that will make you more productive than ever۔ 10 ایسی سادہ سی عادات کہ جو آپ کو بہت پروڈکٹیو بنا دیں گی، ہمیشہ سے زیادہ، مور دین ایور۔ ٹھیک ہے جی، یہ پھر بہترین آرٹیکل ہوا نا۔ ہم نے اگر زیادہ کام نمٹانے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے تو اس میں پہلی وہ جو ہے نا لکھتی ہیں، پہلی ہیبٹ لکھتی ہیں کہ ہیو اے مارننگ ریچول، کہ صبح جو ہے نا آپ نے گویا کہ اپنے دن کی ابتدا کیسے کرنی ہے۔ اس میں کہ کون کون سی ایسی جو ہے نا کام آپ نے نمٹا لینے ہیں۔ مثلا میں نے نماز پڑھنی، قرآن پڑھنا، واک کرنے جانا، اور صبح صبح میں نے فلاں کام جو ہے اس کو جب میں فریش ہوتی ہوں اسی وقت میں نے اس کو نمٹا لینا۔ اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چلیں جو نیسیسری کالز ہیں وہ میں نے کر لینی ہے، یا فرض کر لیں کہ جی بعض لوگوں کو بچے اسکول چھوڑنے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو جو بھی مارننگ کی جو روٹین ہے، مارننگ کی روٹین اپنی سیٹ کریں، کیونکہ دن کا ابتدا کرنا جو ہے، دن کی ابتدا صحیح انداز کے اندر ہونی چاہیے۔ اور دن کی ابتدا کا جو ہے کہ آپ ایک ایسا بنائیں نا روٹین، مارننگ کی پہلا جو گویا پہلا حصہ ہے، فرسٹ پارٹ آف دا ڈے جو ہے وہ صحیح گزرے، قدرے مؤثر گزرے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتی ہیں کہ یوز 80-20 رول۔ یہ 80-20 رول کیا ہے بھائی؟ یہ بہت ساری چیزوں پہ اپلائی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ 80% آف دا جو ہے نا کہہ لیں کہ چیزیں ہیں وہ 20% رزلٹ پیدا کرتی ہیں، گویا کہ زیادہ ضروری نہیں ہے، اور 20% چیزیں جو ہیں وہ 80% نتائج پیدا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارے علم میں ہونا اور اس سے پھر فائدہ اٹھانا، گویا کہ ان چیزوں کے جو 20% ہیں، 80% بینیفٹ دینے والی ہیں، ان کو گویا کہ ہم اپنی ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں۔ وہ کہتی ہیں یوز 80-20 رول۔ تیسری بات وہ یہ کہتی ہیں ہارنس دا پاور آف ناٹ ٹو ڈو لسٹ۔ یہ نیا کانسیپٹ ہے، ہارنس دا پاور آف ناٹ ٹو ڈو لسٹ۔ یہ دیکھیں، ایک کانسیپٹ تو اب پرانا ہو گیا نا، اور بہت صحیح بھی ہے۔ ٹو ڈو لسٹ جو ہے کہ بھئی میں نے کیا کیا کام نمٹانے ہیں، میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں، تو وہ ہوگی ٹو ڈو لسٹ۔ یہ کہتی ہے ہارنس دا پاور آف ناٹ ٹو ڈو لسٹ، یعنی گویا کہ آپ اپنے معمولات کے اندر دیکھیں کون کون سی چیزیں ہیں جو محض آپ کا ٹائم ضائع کرتی ہیں، یا بہت سارا وقت، بہت ساری محنت کے بعد ذرا سا رزلٹ پیدا کرتی ہیں، تو ہم ان کو گویا کہ ناٹ ٹو ڈو لسٹ کے اندر شامل کر سکتے ہیں کہ بھئی میں نے یہاں پہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ویسٹ مائی ٹائم ہیئر۔ تو ناٹ ٹو ڈو، ہارنس دا پاور آف ناٹ ٹو ڈو لسٹ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہوتی تیسری بات۔ چوتھی بات وہ یہ کہتی ہیں کہ لرن دا آرٹ آف مونو ٹاسکنگ۔ لرن دا آرٹ آف مونو ٹاسکنگ، مطلب ایک ہوتا ہے ملٹی ٹاسکنگ، ایک وقت میں بہت سارے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، مونو ٹاسکنگ ایک وقت میں ایک کام، اور تاکہ وہ بہترین انداز کے اندر ہو سکے۔
اور ظاہر ہے کہ پھر وہ کام ہو گیا نا مونو ٹاسکنگ کے کہ جو ذرا پیچیدہ ہیں، جو ذرا مشکل ہیں، اور لرن دا آرٹ آف مونو ٹاسکنگ. یہ تھی چوتھی بات. پانچویں بات یہ کہتی ہیں یوز دا بیچنگ ٹیکنیک. یہ بیچنگ ٹیکنیک کیا ہے بھائی؟ بیچنگ ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ ملتے جلتے جو کام ہے نا، فرض کر لیں آپ ایک خاص سمت کے اندر جا رہے ہیں، تو بندہ کہتا ہے یار میں نے ادھر جانا تو ہے ہی، تو میں یہ کام بھی کر لوں گا ساتھ. ایک کام کے لیے جانا ہے تو جو اس قریب میں 2-3 اور کام ہو سکتے ہیں، میں کسی ایسے وقت میں جاؤں کہ وہ بھی ساتھ ہی ہو جائیں. تو یہ ہو گیا، یہ بیچنگ ٹیکنیک ہے. تو اسی طرح کا اور بھی کئی ایسی باتیں ہیں کہ یار یہ اب آفس میں بیٹھ کے کرنے والے کام ہے نا، تو یار یہ میں سارے اکٹھے کر لیتا ہوں. یہ گھر میں بیٹھ کے کرنے والے سارے میں اکٹھے کر لیتا ہوں. ان کو ایک بریکٹ کے اندر ڈال کے، ان کو ایک گروپ کے اندر ڈال کے، ان کا ایک بیچ بنا کے. یوز دا بیچنگ ٹیکنیک. اچھا جی، چھٹی بات وہ یہ کہتی ہیں کلٹیویٹ اے گڈ اینف مینٹیلٹی. بھئی یہ گڈ اینف مینٹیلٹی کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. یہ اصل میں یعنی یہ قابل قبول ہے، یعنی جو کام کی کوالٹی ہے یہ قابل قبول ہے، بس ٹھیک ہے وہاں پہ رکتے ہیں. ایک ہوتا ہے پرفیکشنزم کہ میں ایک کام کو اتنی محنت کروں گی کہ بس میں اس کو جو ہے نا بہت ہی، وہ کہتے ہیں یار اس پہ نہ پڑیں. وہ یہ کہتی ہیں روزیلی املاس کہتی ہیں کلٹیویٹ اے گڈ اینف مینٹیلٹی کہ یار ٹھیک ہے مناسب ہو گیا اب، یا اچھا ہو گیا اب آگے چلتے ہیں، اب اگلا کام کرتے ہیں. ساتویں بات وہ یہ کہتی ہیں، اچھا یہاں پہ ایک بات اور کہنا ضروری ہے کہ جو آپ کی پریکٹس بڑھے گی آپ کا کام ویسے ہی بہتر ہوتا جائے گا. ساتویں بات وہ یہ کہتی ہیں ریممبر دا ون ٹچ رول. ریممبر دا ون ٹچ رول. یہ بھائی کیا ہے؟ ون ٹچ رول یہ ہے کہ بھئی آپ ایک چیز کو آپ ٹچ کرتے ہیں، تھوڑا دیکھتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بعد میں کروں گا. یہ غلط ہے. اس کو کوشش کریں کہ یار ایک دفعہ جب آپ نے اس کو ٹچ کیا ہے تو آپ اس کو نمٹا لیں، آپ اس کو مکمل کر لیں. تو وہ یہ کہتی ہیں ریممبر دا ون ٹچ رول. تو تاکہ آپ ایسے نہ یار چیزوں کو تھوڑا دیکھا بالا پینڈنگ چھوڑ دیا تو پھر اس طریقے سے بات آپ کام نمٹا نہیں پائیں گے. اور آٹھویں بات وہ یہ کہتی ہیں بی اے باؤنڈری باس. بی اے باؤنڈری باس یعنی جو دیگر لوگ ہیں آپ ان کے لیے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اس لمٹ تک جو ہے فرض کر لیں جی کہ میں فرض کریں جی میں 10 بجے سو جاتا ہوں، اس کے بعد یو کینٹ کال می. یہ ایک باؤنڈری ہو سکتی ہے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ میرا کام کا وقت ہے، اس وقت آپ مجھے ڈسٹرب نہ کیا کریں. اور ہر ایک کو نہیں چلیں جو سمجھتی ہیں کہ آپ جو ٹائم ضائع کرنے والے ہیں، یا اپنے اوپر بھی باؤنڈری لسٹ بنانی ہے، اپنے آپ کو بھی ڈسپلن میں لانا ہے، دوسروں کو بھی ڈسپلن میں لانا ہے، اپنے آپ کو بھی ڈسپلن میں لانا ہے. تو یہ کہتی ہیں بی اے باؤنڈری باس. 9 نمبر پہ وہ یہ کہتی ہیں ڈو اے ویکلی ریویو. یس، ہفتے بعد کم سے کم ایک بار نہ آپ بیٹھ کے ذرا اپنے پورے ہفتے پہ ایک دن پہ غور کریں کہ آپ نے کیا کیا، کہاں پہ ٹائم ویسٹ ہوا، کہاں پہ آپ نے کام نمٹائے صحیح، اور اس پہ ریویو کریں. گویا کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں کہ آپ نے یہ ہفتہ کیسے گزارا، ہفتے کا ایک دن مارننگ ٹو ایوننگ اور نائٹ ٹو مارننگ یہ کیسے وقت آپ کا گزرا. 10ویں اور آخری بات وہ یہ کہتی ہیں کہ ریسٹور یور پاور ود ریسٹ. یہ ریسٹ ریپلینشمنٹ جو ہے نا بہت اہمیت کی حامل ہے، اور پراپر ریسٹ کیا ہوا ہوگا تو پراپر کام بھی کریں گے. تو یہ ہے وہ ایک روزیلی املاس کا بڑا خوبصورت آرٹیکل 10 simple habits that will make you more productive than ever. Thank you.